الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر نماز فرض فرمائی، یعنی ہر مسلمان جو بالغ ہے یا 12 سال سے جس کی عمر ہو گئی ہے اس پر فرض ہے نماز، اور ہر حال میں فرض، یعنی اگر جہاد چل رہا ہے، جہاد ہے، لڑائی ہو رہی ہے دشمن سے، اس میں بھی فرض ہے نماز، اور بیماری کی حالت میں ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اشاروں سے نماز ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو کہ جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پاگل کو معاف ہے، جس کے ہوش نہیں ہے نا، جو پاگل جو ہوتا ہے، صرف اس سے پوچھ گچھ نہیں ہے نماز، باقی سب پر فرض، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، اللہ میاں نے قرآن شریف میں بتا دی ہے وجہ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو ظاہر ہے پھر نماز میں تو پھر فرض ہی ہونی چاہیے نماز، تو اس لیے، اور پھر اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس کے نماز کے فرض ہونے میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت حکمتیں ہیں، کہ جب آپ اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بڑا مان کر اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہ مان کر جب اس کے آگے کھڑا ہوتے ہیں، اور پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، بار بار یہ عمل کرتے ہیں آپ، اور دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، تو یہ پھر اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی آپ کے سامنے رہتی ہے، اپنا کم تر ہونا بھی اپنے سامنے رہتا ہے، اپنے آپ کو بندہ سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ کو اللہ سمجھتا ہے بندہ۔ تو اس لیے یہ جو نماز کا تصور ہے یہ کمال تصور ہے۔ اچھا، اس میں نماز میں پھر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، ایک وہ نماز ہے جو نفلی نماز ہے، نفلی نماز مانا تہجد ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ تو نفلی نماز کا یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی آپ پڑھیں اور جب مرضی پڑھیں، تو وہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے بارے میں بڑی تاکید ہے اس بات کی کہ مسجد میں پڑھی جائے، بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مشکل بھی پیش آئے مسجد جانے میں، پھر بھی مسجد میں جا کر پڑھو، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، انہوں نے جب عرض کیا کہ جی میں نابینا ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی صورت ہو کہ رسی ان کے گھر سے مسجد تک باندھ دی جائے اور یہ رسی پکڑ پکڑ کے نماز پہ آئے، یعنی اتنی ضروری اور اتنا فائدہ مند ہے، اور اسی لیے اس کا ثواب بھی 27 گنا رکھا،
گھر میں نماز پڑھنے اور اس میں 27 گنا ثواب. تو کوئی چیز ہوگی اس میں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے اتنا فرق رکھا ہے. وہ بھی نماز ہے گھر میں پڑھی، یہ بھی نماز پڑھی آپ. تو اس لیے جماعت کی نماز کی بہت تاکید ہے. جو جینوین آپ کا عذر ہو، جب آپ آپ کا کوئی چارہ نہ ہو، مسجد جا نہیں سکتے آپ، کوئی سچویشن ایسی ہے، بیمار ہو جاتا ہے بندہ، وہ نہیں نکل سکتا گھر سے باہر، مسجد نہیں جاتا، وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، تو پھر آپ گھر پڑھ سکتے ہیں نماز. ادروائز تو مسجد ہی کا فرمان ہے کہ مسجد میں نماز. اس میں بہت فائدہ ہے بہت. اب آپ دیکھیں جب نماز ہوتی ہے جماعت سے تو حکم کیا ہے کہ جو امام صاحب کرے پیچھے اس امام کے، نیت کرتے جب کیا کہتے ہیں، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. تو اس پہ بڑی سختی ہے کہ امام کے عمل سے پہلے آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ پیچھے کھڑے ہوئے، امام نے ابھی اللہ اکبر کہا، آپ چلے گئے رکوع میں، ابھی امام نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا اور آپ کھڑے ہو گئے، الاؤڈ نہیں ہے. جو امام کرے گا وہ آپ نے کرنا ہے. یہ جماعت کا تصور ہے. اور پھر بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میں گیپس آتے ہیں نا، بندہ کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر، بیچ میں شیاطین آ جاتے. اور پھر فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھنا ہے. صفیں ٹیڑھی رکھنے سے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں. تو یہ جماعت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، صفیں سیدھی رکھنی ہے اور اس میں آپس میں گیپ نہیں ہونا. اس میں حکمتیں ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، حکمتیں ہی حکمت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فکر کی دعوت دی ہمیں، فکر کیا کرو. اور جو لوگ فکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا راضی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ فکر کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ پر کھلتی ہیں. ورنہ تو بندے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا. بندہ اپنے دھندے سے روٹین میں لگا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا. تو وہ جو سوچتا ہے بندہ اس کو پھر پتہ لگتا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو نماز ہے اس میں پہلے امام کو فالو کرنا ہوتا ہے، صفیں سیدھی وداؤٹ گیپ. کیا حکمت ہے اس کہ اس میں ہم ایک اجتماعی عبادت اور اجتماع کا مطلب ایک سے زیادہ، یعنی کثرت ہے لوگوں کی. تو جماعت جب کھڑی ہوتی ہے اور امام کو آپ فالو کرتے ہیں تو وہ وحدت بن جاتی ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سارا سسٹم ایک ہی ہے اور ایک ساتھ رکوع کر رہے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو، فالو امام کو کر رہے ہیں. حرم شریف میں ہم دیکھتے ہیں، آپ نے تصاویر میں بھی دیکھا ہوگا، جو گئے انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کس طریقے سے وہ ایک ساتھ رکوع کر رہے ہیں اور ایک کھڑے ہو رہے ہیں، اور سارا پورا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اس معاملے سے. پھر جمعے کی نماز ہفتے میں ایک دفعہ جو نارمل نمازیں 5 رکھی ہیں ایک دن میں، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو 50 رکھی تھی، یہ کم ہو کے 5 ہو گئی. تو آپ 50 کے نظریے سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ میرے بندے ہر وقت ہی اسی حالت میں رہے، جماعت کی حالت میں رہے اور نماز پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہے ان کو اور ان سے خوش ہوتا رہے.
تو یہ جماعت کے نماز کا معاملہ ہے. انفارچونیٹلی ایک تو ہم نماز کو ایزی لیتے ہیں، نماز کو ہم ایزی لیتے ہیں، دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو چھوڑ دی. تو نماز کو ایزی لینا تو دور کی بات ہے، جماعت کو نہیں ایزی لے سکتے آپ، جماعت کو ایزی نہیں لے سکتے. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ایز اے مسلمان کہ ہم جماعت کو چھوڑ دیں، اختیار ہی نہیں ہے ہمارا ایز اے مسلمان. کافر پہ اسلام لاگو نہیں ہوتا، اسلام لاگو ہوتا ہے مسلمان پہ. اور مسلمان کو اللہ میاں نے آپشنز دی ہوئی ہیں مختلف جگہ، یہ بھی کر سکتا ہے، چاہے یہ کرے چاہے نفل ہے. پڑھیں گے تو اللہ کا قرب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کو. لیکن جو فرض نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بچوں کا اور ان کا بزرگوں کا خیال نہ ہوتا تو آگ لگا دیں ایسے گھروں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی بات کے نماز جماعت پہ نہیں آتے. نماز گھر پہ پڑھ رہے ہیں وہ، مگر ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے اس نماز کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں آگ نہ لگا دیتا ان کو، ایسے گھروں کو جو بغیر بات کے گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز چھوڑ نہیں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں گھر پہ بغیر کسی عذر کے. یہ ہے اسلام. اور ہم نے تو نماز کو ایزی لیا ہوا ہے. تو پھر کتنا سچا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر چیز ان کی سچی ہے. کتنا سچا فرمایا کہ اس مسلمان میں، مومن میں اور کافر میں فرق ہی نماز کا ہے. یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا نا، تو جب مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے آپ کو پھر کافر ہی سمجھے. کسی کے کہنے کی بھی نہیں ضرورت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی 27 نمازوں کا تمہیں ثواب ملے گا جماعت سے نماز پڑھنے کا، کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی. جب فرما دیا اور یہ فرما دیا تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو پھر بھی بندہ نماز بھی نہ پڑھے اور جماعت سے بھی نہ پڑھے اور بغیر عذر کے گھر میں پڑھے، تو وہ تو اللہ میاں کہے گا مطلب میں نے جب کہہ دیا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، تو پھر تمہاری جرت کیسے ہوئی نماز چھوڑنے کی؟ یا تو تم ادھر میرے سامنے کھڑے ہو نا، یا تو کہہ دو جی ہم مسلمان نہیں تھے اس لیے ہم نے چھوڑی نماز. اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو جی ہم کلمہ گو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو جرت کیسے پڑی نماز چھوڑنے کی، جبکہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا نماز چھوڑنے کا جماعت سے. تو اس لیے یہ بات ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے، ایک بندے کو ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ نماز جو ہے وہ جماعت کی ہے. نماز چھوڑنا، نماز صرف پاگل کو معاف ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پاگل سمجھتے ہیں پھر ہمیں نماز معاف ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں پھر نماز معاف ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں نماز معاف نہیں ہے. اور نہ صرف نماز معاف نہیں ہے، جماعت سے نماز معاف نہیں. کوئی آپشن نہیں ہے، آئی ریپیٹ، کوئی آپشن نہیں ہے گھر پہ نماز پڑھنے کا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی آپشن نہیں ہے گھر پہ نماز پڑھنے کا بغیر عذر کے. اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں آ سکتا مسجد میں، تو اونلی دین وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے. ادروائز ہی ہیز ٹو کم ٹو دی ماسک.
کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہ جو بگاڑ سارا پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کو آپشنل سمجھا ہوا ہے، نماز کو آپشنل، یعنی کہ مرضی ہے تو پڑھ لو، مرضی ہے تو نہ پڑھو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فرق ہی نماز ہے کفر اور اسلام مومن کے درمیان، فرق ہی ایمان اس کا ہے، نماز کا ہے، تو پھر ہم کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں جماعت سے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوڑتے جو ہے نا، وہ چھوڑتے اس لیے ہے کہ یہ بھی لطیفہ ہی ہے، ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں نماز، اور ہم چھوڑتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم چھوڑتے ہیں نماز۔ یہ لطیفہ ہے۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کبوتر سے کبوتر پیدا ہوتا ہے۔ آپ بکریاں پالیں ہیں، ایک بکری ایک بکرا آپ کے پاس ہو تو 2 سال 3 سال بعد ہم آپ کے پاس جائیں گے تو ایک ریوڑ کی شکل ہو۔ بکری سے بکری پیدا ہوتی ہے، مرغی سے مرغی۔ نماز پڑھنے سے نماز پڑھنا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہم نماز پڑھیں گے نا تو یہ ہم نماز کا بیج، پھل جب اگتا ہے تو اس کے اندر بیج ہوتے ہیں نا، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بیج آ جاتے، جب ہم دوبارہ نماز پڑھتے اور بیج آ جاتے، وہ بیج سے نماز پیدا ہوتی، کرتے 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 آپ کو نماز کا باغ بن جاتا ہے، آپ کو گھیر لیتا، آپ چاروں طرف باغ ہے نماز کا بیچ میں، تو نماز تو چھوٹنے کا چکر ہی کوئی نہیں۔ جیسی اذان ہوتی ہے بندہ سارے کام چھوڑ کے مسجد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عادت بن جاتی۔ اور یہی حال ہے اس کا جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھنا بھی عمل ہے، نماز نہ پڑھنا بھی عمل ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی یعنی نماز چھوڑی، اس سے جو بیج پیدا ہوئے، کس کے پیدا ہوئے؟ نماز چھوڑنے کے۔ صبح کی نماز چھوڑی، ظہر کی نماز چھوڑی، عصر کی نماز چھوڑی، بیج جمع ہوتے گئے، اب وہ دلدل میں پھنس گیا ہے، وہ ایک دلدل میں پھنس گیا ہے نماز چھوڑنے کی۔ اس کو واز کریں، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے، مگر وہ ہیلپ لیس ہے، وہ نکل نہیں سکتا دلدل سے، کیونکہ چاروں طرف دلدل ہے۔ اسی طرح نمازی کو کوئی کہے یار بڑا زبردست میچ لگا ہوا ہے، آخری اوور ہے، آ جائے میچ دیکھتے ہیں، پھر نماز بعد میں پڑھ لی ہو، مگر وہ جس باغ میں ہے نماز کے، وہ اتنا حسین ہے، اتنا پرلطف ہے، اتنا مزیدار ہے کہ وہ میچ اس کے سامنے اس کو کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو دنیا کی کوئی اٹریکشن ایسے بندے کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی جس کی عادت بن گئی ہو نماز پڑھنے کی۔ تو ایز اے مسلمان سب سے آسان طریقہ، نعوذ باللہ، نماز نہ پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ، بار بار میں کہوں گا نعوذ باللہ، ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اعلان کر دیں کہ جی ہم مسلمان نہیں، آئندہ کوئی ہمیں نماز کی نہ کہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ اعلان کریں کہ آج کے بعد سے میں کوئی نماز نہیں، میں کوئی جماعت نہیں چھوڑوں گا۔ That is what is Islam and that is what is demanded by Islam۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی یہی ڈیمانڈ ہے، اور یہ واحد عمل ہے جو کہ جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم ایک ملازم رکھتے ہیں گھر میں، ڈرائیور رکھتے ہیں ڈرائیونگ کے لیے، اور جب ہمیں ضرورت پڑے گاڑی کی، ہم کہیں آجا بھی چل گاڑی نکال، میں نہیں نکالتا۔ بھائی کیوں نہیں نکالتا؟ تو یہ تو میں نے رکھا ہی اس لیے گھر میں کہ تو ڈرائیو کرے گا اور تو گاڑی نہیں نکال رہا، عجیب آدمی ہے تو، کہیں جاؤ میں نہیں نکالتا۔ تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا؟ ہم اس کو برخاست کر دیں گے نوکری سے۔ اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ، کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
نماز اور اس میں کفر اور مومن میں، کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ نماز کا فرق۔ اس لیے اس کو ہمارا یہ ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو ایک بات کہ ہم آپشنل سمجھتے ہیں، مرضی سمجھتے ہیں، پڑھ لی تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہ پڑھا، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا ہماری عادت بنی ہوئی ہے نماز نہ پڑھنے کی، اور مسجد میں نہ پڑھنے کی عادت تو ایسی زبردست بنی ہوئی ہے کہ اس کا پروف کیا ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ جمعے میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور عام نمازوں میں کم نمازی ہوتے ہیں، اور جو ایک کمیونٹی میں نماز پڑھتے ہیں ان کے سامنے سارا معاملہ ہوتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی آسانی کے کلیے بتائے ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا کرو میرے سے، تو سیدھے راستے چلنے کے اللہ تعالیٰ نے بڑے سالڈ کلیے بتائے ہوئے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی کہے جی میں لیکچرر لگنا چاہتا ہوں یونیورسٹی میں، تو ہم کیا کہیں گے اس کو کہ بھئی جاؤ ایم ایس سی کرو، ایم اے کرو، پی ایچ ڈی کرو، پھر آ جاؤ۔ تو وہ اس کو اس بھٹی سے گزرنا پڑے گا، 16 سال یا 18 سال والی بھٹی سے، پھر وہ پروفیسر لگ سکتا ہے، جا لیکچرر لگ سکتا ہے جا کسی بھی۔ یہ ہر ایک کا ایک کرائٹیریا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہمارا یہ کرائٹیریا ہے، نجات کا کرائٹیریا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے اور مسلمان ہی مرا، مسلمان ہے اور مسلمان ہی مرا، تو وہ بخشا جائے گا، وہ جنتی ہوگا، نجات پا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹپس کیا دی ہوئی ہیں کہ برائی سے بچو گے اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ جماعت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک اور کہ جب ہم جماعت میں آتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہاں موجود ایسے لوگ ہوں جن کا ہمارے سے بہتر ایمان ہے، اور جو بہتر ایمان والے کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کا ایمان آپ میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ رول ہے۔ چولہے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو گرمائی آتی ہے، اسی کے پاس کھڑے ہو ٹھنڈائی آتی ہے۔ ایمان والے کے پاس کھڑے ہوں گے، ایمان آئے گا آپ کے اندر۔ تو جب ہم ہمارے سے بہتر ایمان والوں کے پاس ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ ایمان ہم میں اس کا عکس پڑتا ہے۔ 5 وقت آئیں گے، وہی بندہ بیچ میں، اللہ والا بیچ میں گھوم رہا ہے، وہ اس کا آپ کو گویا ایمان ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، ایمان آپ کا بڑھتا جا رہا ہے صبح دوپہر شام۔ اور اگر آپ کا ایمان باقی لوگوں سے زیادہ ہے تو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو بھی نہیں پتہ لگ رہا میرا یار ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جماعت پہلے میں بے دلی سے پڑھتا تھا، اب میں دل سے پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگ۔ یہ جو ہم سمجھتے نا کہ برائی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ برائی اصل سارے فساد کا جڑ ہے، گناہ۔ یہ جو گناہ کرنے کی عادت ہے نا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، کیونکہ جب گناہوں سے بچنا شروع ہوتا ہے بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے کھولنا شروع کرتے، ایسے دروازے کھلتے چلے جاتے گناہ سے بچنا۔ تو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے، یا اللہ پاک میں نہیں بچ سکتا گناہوں سے، میری عادتیں ایسی پختہ ہو گئی ہیں کہ میں نہیں بچ سکتا گناہوں سے، ہاں اگر تو بچا لے گا تو پھر میں گناہ نہیں کر سکتا، تو یا اللہ پاک تو مجھے گناہوں سے بچا۔ یا کون دعا کرے گا؟ ہم کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ہمیں ملے، اسی کی دعا کرتے ہیں نا۔ تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں
تو جب ہی ہم اللہ سے دعا کریں گے نا گناہوں سے بچنے کی. اگر ہم نہیں چاہتے گناہوں سے بچنا تو ہم کبھی بھی دعا نہیں کریں گے گناہوں سے بچنے کی. تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے گناہوں سے بچا، یا اللہ پاک مجھے گناہوں سے بچا، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ اس کو توفیق بخش دیتا ہے. ایک گناہ چھوٹتا ہے، دوسرا چھوٹتا ہے، تیسرا چھوٹتا ہے. گناہ چھوٹتے 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 بندے کو گناہوں سے دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ پاک میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں. تو جب اتنا فاصلہ بندے کا ہو جائے تو وہ پھر گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا، نفرت کرتا ہے گناہوں سے. اور یہ نماز کی برکت ہے. نماز کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز برائی سے بچاتی ہے، سب کو پتہ ہے. مگر بچائے تو جب ہم اس میں باقاعدگی کریں گے اور جماعت سے پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین.